آج میں 50 سال کا ہوں. تو 20 سال پہلے 30 سال کی ایج میں آئی بیکیم دا ہیڈ آف مارکیٹنگ ایٹ ٹیٹرا پیک. دنیا میں کوئی بھی بندہ نا اکیلا کامیاب نہیں ہوتا. بینگ سکسیزفل از ناٹ امپورٹنٹ, ہاؤ یو ہینڈل دا سکسیس از مور امپورٹنٹ. فیلئرس کے بعد تو زندگی نے بہت اچھی طرح سکھایا کہ میں کیا ہوتی ہوں اور تم کون ہوتے ہو. کیریئر کے شروع میں تو میں باتھ روم میں جا کے رو بھی چکا ہوں ایک بار جا کے, اتنا زیادہ سخت تنگ کرتے. پاکستانی بائرز کی ایوریج بائنگ پاور کیا ہے؟ یہ کس رینج کا فون زیادہ خریدتے ہیں؟ 3.9 اور 4 GPA والے جو ہوتے ہیں, اینڈ نتھنگ اگینسٹ دیم, لیکن دے آر پرفیکشنسٹ اینڈ دے آر نیور ہیپی. اف یو وانٹ ٹو فیل ہیپی اینڈ گڈ, ڈریس ویل. ڈگری از دا وے آف آتھینٹیکیشن کہ آپ کو یہ کام آتا ہے, اینڈ یور ڈلیوری وڈ بی دا کنفرمیشن آف دیٹ آتھینٹیکیشن. لیکن ہم جو ایک چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بندے نے ایفرٹ کتنی کی ہے اور جھوٹ کتنا بول رہا ہے. ٹھیک ہے, مائی وائف ٹولڈ می کہ آپ نے مائرہ خان سے مل کے آنا, اس سے تصویر کھنچوانی. میں نے کہا یار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں تو ان کا کیا کرنا ہے؟ کہتا سر ان کا کانٹریکٹ کینسل کر دیتے ہیں. میں پروفیشنلس کو بتا رہا ہوں, جو بھی لوگ آ رہے ہیں کبھی کسی جاننے والے کو کام نہ دیں, وہ آپ کو ذلیل ہی کروائیں گے. میری زندگی میں عزت مجھے نا شادی کے بعد ہی ملنی شروع ہوئی. میرے والد صاحب کہتے ہیں تلی میں آیا گلی میں کھایا. چلیں اب میں کیا پوچھوں پھر آپ سے کہ پلان ہے سیکنڈ تھرڈ کا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. مار دے گی. ٹائم از دا بیسٹ لٹمس ٹیسٹ اینی ونس لائلٹی. ہراسمنٹ بوائز کی بھی ہوتی ہے, خالی گرلس کی نہیں ہوتی. دیکھیں آپ انویسٹمنٹ کپڑوں میں ایک بار بھی کر لیں اور ان کا خیال کریں. گھڑی بھی 22-23 سال پرانی گھڑی ہے. اوکے, تو اگر میری کوئی ویڈیو سیمسنگ کے ایونٹ کی دیکھ لیں تو ہمیں بتائیں گے کہ ہماری سیلیں ڈبل ہو. آئی نیور گیو اپ آن مائی سیلف. مجھے جتنی بار لوگوں نے گرایا میں اس سے زیادہ بار اٹھاؤں. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ پہ خوش آمدید. آج کی پوڈ کاسٹ بہت انفارمیٹیو ہے, گپ شپ تو ہوگی لیکن ہم اس میں بڑے مزے کی باتیں کریں گے, خاص طور پہ کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے سے, نوجوان نسل کے حوالے سے کہ ینگ بچے جو انٹرپرینورشپ کی طرف آنا چاہتے ہیں, جو بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں, یہ جاب میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں, تو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں, کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں, کس طریقے سے بہتری ہو سکتی ہے, ڈگری کیسی کرنی چاہیے, سونا کب چاہیے, شادی کب کرنی چاہیے, یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر. میرے ساتھ موجود ہیں سیمسنگ موبائل بزنس کے کنٹری ہیڈ, پاکستان کے کنٹری ہیڈ جناب عمر گھمن صاحب. عمر بھائی ویلکم ٹو حافظ احمد پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ حافظ صاحب, بہت مہربانی, آپ نے اس قابل سمجھا, یاد کیا, اور میں اویلیبل ہوں. جو مجھے آتا ہے تھوڑا بہت اوور دا لاسٹ 30 ایئرس I would like to share with the young generation. عمر بھائی آپ سے کافی ساری چیزیں پوچھیں گے کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی جب 2-3 بار ملاقات ہوئی, ایک ایونٹ پہ میں نے آپ کی پوری اسٹوری سنی جو آپ نے اسٹیج پہ بتائی تھی کہ کس طریقے سے آپ ایک دفعہ ٹاپ پہ جا کے پھر واپس آئے, پھر آپ دوبارہ آئے. اس میں آپ نے ایک چیز اینڈ پہ بتائی تھی کہ اس میں یہ تھا کہ شاید آپ کے اندر اس ینگ ایج میں تھوڑا سا آ گیا تھا میں, اس پہ اگر آپ تھوڑا کھل کے بات کرنا چاہیں. میں تو دیکھیں یہ تو بڑی, آپ حافظ صاحب ہیں تو میں تھوڑا سا وہ دینی اعتبار سے بھی آپ کو تھوڑی بات بتا, حالانکہ میں مذہب کی طرف اسلامک ٹچ تھوڑا سا تڑکا صحیح ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو ایروگنس ہے نا, یہ ایک ایسی ٹریٹ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. سو if you want to be arrogant, he can be more than you are, and آپ یہ ٹریٹ کو آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتا. تو میں بڑی ینگ ایج میں میں گرو کر گیا 30 ایئرس کی ایج میں. آج میں 50 سال کا ہوں. تو 20 سال پہلے 30 سال کی ایج میں آئی بیکیم دا ہیڈ آف مارکیٹنگ ایٹ ٹیٹرا پیک فیئرلی کوئکلی. اور بیسکلی اس کی ریزن یہ تھی کہ آئی واز اے ویری گڈ پریزنٹر اینڈ آئی پریزنٹڈ فیو تھنگس ویری ویل. میں نے بڑا انجوائے بھی کر رہا تھا اپنے کام کو, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ دیٹ آئی ایم سم بڈی. جب مجھے سکسیس آنے کے کچھ عرصے تک تو لوگ مجھے دیکھتے رہے کہ وہ نخرے شروع میں برداشت کیے, پر یو ول میک مسٹیکس, یو ڈو ناٹ میک فرینڈس. اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ نے کی. تو آپ نے جو آپ کے اسپانسرز ہوتے ہیں, دنیا میں کوئی بھی بندہ نا اکیلا کامیاب نہیں ہوتا. دیر آر گروپ آف پیپل ہو سپورٹ یو ان یور فیملی, ان یور فرینڈس, ان یور آفس, یور کولیگس. سو آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن آپ کہیں جی یار سب کچھ میری اپنی وجہ سے ہے, میں خود ہی کامیاب ہوں اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. بالکل. سو یو کین ناٹ بی سکسیزفل آل الون بائی یور سیلف. خود اکیلے نہیں ہو سکتے سکسیزفل. سو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, آپ کو ہر کسی کے ساتھ اچھی بنا کے رکھنی چاہیے. تو اور دوسرا یہ کہ جب آپ کے پاس تجربہ کم ہوتا ہے تو آپ کا وزڈم کم ہوتا ہے. اسمارٹنیس اور وزڈم دو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. سو آئی واز اسمارٹ, آئی واز ناٹ وائز. تو میں چلاک تھا, شاطر تھا, ہوشیار تھا, تھوڑا بہت کام جو کیا ہوا تھا 7-8 سال اس میں تو میں تیز تھا, لیکن میرے پاس وزڈم نہیں تھا. تو کہتے ہیں نا بینگ سکسیزفل از ناٹ امپورٹنٹ,
how you handle the success is more important. You need to have the wisdom to handle the success. تو میرے میں اتنی عقل نہیں تھی کہ میں اپنی سکسیس کو کیسے ہینڈل کروں. So I made enemies, they were waiting for me, I made mistakes and they caught me. اور 10-12 مہینے کے اندر میری چھٹی ہو گئی. پھر میں ایک چھوٹے رول پہ ایجپٹ چلا گیا, وہاں سے واپس آیا تو مجھے جن صاحب کو میں نے ڈپارٹمنٹ ہینڈ اوور کیا تھا مجھے انہیں کے نیچے لگا دیا. دیٹ واز اندر امبیرسمنٹ اینڈ وی ور ناٹ دا بیسٹ آف دا فرینڈس, آل دا وی آر فرینڈس ناؤ. لیکن میری اپنی غلط فہمیاں تھیں ان کے متعلق اور اپنے متعلق بھی کہ میں اچھا ہوں, مجھے کیوں نکالا, اس طرح کی بات. تو کرتے 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 آئی اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ, میں نے انکور کرنا شروع کیا کہ مسٹیکس کیا تھیں کیا نہیں تھیں. سو آئی وینٹ ٹو لمس. وہاں پہ میں نے جب دوبارہ سے اپنے آپ کو سیلف ایکسپلوریشن میں گیا, اپنے آپ کو سمجھنا شروع کیا, تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بہت ساری غلطیاں میرے اندر بھی تھیں. اور اس میں سے ایک ہمارا آرگنائزیشنل مینجمنٹ کا کورس تھا جس میں آئی واز سپوز ٹو پریزنٹ پاور ہاؤسز آئیڈینٹیفائی کرنے تھے آرگنائزیشن کے اندر. پھر آپ نے ان کے پاور ہاؤسز کی اوپینین کو اپنی طرف فارم کرنا ہوتا ہے. دس ڈز ناٹ مین بٹرنگ, جو ہمیں تھوڑی دیر پہلے بات کی. جی اس پہ بھی آئیں گے, ابھی میں اس پہ ڈیٹیل میں آؤں گا. اینی ویز, سو آئی ری بلٹ مائی کیریئر اینڈ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جب میں لمس گیا وہاں سے میں نے 2 سال کی ڈگری کی, اس میں بہت ساری ریفلیکشن ہو گئی. آئی تھنک MBA پروگرام ہونا ہی ایکسپیرئنس کے بعد چاہیے. اینڈ دیٹ واز, میں نے 2 MBAs کیے ہوئے. تو پہلا MBA ایٹ اے ویری ینگ ایج وچ گیو می دی انٹری لیول, UCB سے میں نے کیا تھا MBA 1996 دسمبر میں فارغ ہوا. 1997 جنوری کی کلاس تھے ہم لوگ. اینڈ دین فرام دیئر آنورڈس نیور لک بیک, ورکڈ ہارڈ, گاٹ ایکسیپٹیڈ. لیکن وین آئی وینٹ بیک ٹو دا یونیورسٹی, جب میں نے سمجھنا شروع کیا کہ زندگی ہوتی کیا فیلئرس کے بعد, تو زندگی نے بہت اچھی طرح سکھایا کہ میں کیا ہوتی ہوں اور تم کون ہوتے ہو. اور پھر اس کے بعد چیزیں سیدھی ہو گئیں. ابھی ہم آف دی ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے, لیکن آپ نے لمس کا نام لیا تو میں نے کہا کہ چلیں, آپ نے کہا کہ اس چیز کو آپ اتنا کرتے بھی نہیں ہیں. آپ کی وش کیا ہے لمس, آپ نے کہا 3-3.5 سال کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا موقع آئے, کون سا موقع آئے, میں ایکچولی کیوں آئے؟ میں اپنے آپ کو نا بہت سارے انٹرسٹنگ چیلنجز دیتا ہوں وچ کیپس می آن مائی ٹوز, کیپس می لرننگ تھنگس. اور اب میرے لیے ایک جو میں نے اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں بی ہیک بگ ہیری آڈیشیس گولس, وہ نہیں ہے ناٹ نیسسریلی, بٹ اٹ از ون آف دا مائل اسٹونس ان مائی لائف. ون آف دا مائل اسٹونس ان مائی لائف واز کہ میرے بچوں میں سے ایک بچہ تو لمس جائے. تو وہ اس کے لیے ہم نے بڑی اس کو تیار کیا 2 سال, اس کو ایڈمیشن پروسیس کے لیے. شی ہیڈ ٹو ڈو لاٹ آف سرٹیفکیشنس, اس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرنی تھیں, اس کو بک ریویوز لکھنے تھے, اس نے اپنے انسٹاگرام پیج پہ سارا کچھ کیا. اینڈ شی فائنلی گاٹ آل دوز گولڈ میڈلس. اچھا نمبرز اچھا آنا ضروری نہیں, خالی ضروری نہیں ہے. شی گاٹ دا گولڈ میڈل میٹرک. اس کے بعد FSC میں بھی اس نے بہت ہائی اسکور اٹھایا. اس نے اس کے بعد اس کے ایگزامس میں بڑا کچھ کیا. لیکن اس کے ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہم نے کچھ 30-40 کے قریب سرٹیفکیٹس, اس کے اصلی سرٹیفکیٹس وچ ہی گاٹ ایٹ کنیڈ, اس کے اسکول, اس کی اسپورٹس, سب کا سب ہم نے کمبائن کر کے کیا. اینڈ شی گاٹ ان ٹو لمس الحمد للہ. اور اس کے بعد ہم نے بہت ساری تہجدیں اور دعائیں کی تھیں. اینڈ شی وانٹلی گاٹ ان. سو میں جنرلی آئی ایم اے ویری ٹف رگڈ گائے, لیکن آئی ہیو سیڈ ونس سم ویئر کہ میں جب مجھے بہت تنگ کیا کسی نے کیریئر کے شروع میں, تو میں باتھ روم میں جا کے رو بھی چکا ہوں ایک بار جا کے. اتنا زیادہ سخت تنگ کرتے ہیں کارپوریٹ میں, اس کے بارے میں بات کریں گے. جی بالکل. تو مائی ڈاٹر گاٹ ان ٹو لمس. اب میں نے اپنے آپ کو ایک بڑا مزیدار چیلنج دیا ہوا. بفور شی گیٹس ان ٹو ہارورڈ, میں نے اس کو بتا دیا تم نے ہارورڈ بزنس اسکول یا ہارورڈ یونیورسٹی میں جانا ہے, ون وے اور دی ادر ایٹ لیسٹ, اور سم تھنگ ایلس. اچھا اس کے لیے ہم آلریڈی کام لگ گئے ہیں. اس نے بہت سارے کام کرنے ہیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, اسپورٹس اینڈ کریٹیوٹی اینڈ آل دیٹ اسٹف. میری زندگی کی ایک بہت بڑی ہائی لائٹ ہوگی وین شی گریجویٹس ان 3.5 years ٹائم. اینڈ لائک میری اپنی ایک یونیورسٹی نے مجھے آلریڈی بلا لیا ایز اے چیف گیسٹ, ایز اے کی نوٹ اسپیکر ایٹ دیئر کانوکیشن. میں اس پہ آنا چاہتا ہوں, اس کو بھی بتائیں پلیز پورا, اور پوری بات بتائیں. ہاں فیملی والی وائف نے کیا کہا تھا اور پھر وہاں پہ فیلنگس کیا تھی. اچھا وہ بھی میں بتاتا ہوں اس کے بارے. لیکن ابھی فی الحال جو ہے سلسلہ کہ میری زندگی کی ایک مائل اسٹون, میں یہ نہیں کہہ رہا آخری خواہش ہے, one of the milestones before she gets into Harvard, when she is graduating, I am giving her a surprise as a keynote speaker over there. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے, مجھے آؤٹ پرفارم کرنا ہے, مجھے اپنی نالج انکریز کرنی ہے, مجھے لمس کی نظروں میں اچھا اولڈ اسٹوڈنٹ بننا ہے, اچھا ایک ایگزیکٹو بننا ہے,
and need to rise the levels from here to the next level, which means that I'm giving myself a thing. And so iska matlab hai ki if I work hard, enjoy my work, I might get to a point where I position myself to a point jahan pe Lumps ke yaar Umar ko bulate hain as a chief guest on the convocation, and surprisingly मेरी बेटी भी वहाँ से ग्रेजुएट कर, मे भी 4 साल के बाद हम ये पॉडकास्ट कर रहे हो कि हमने मैनिफेस्ट कर लिया था दिमाग में, इंशाल्लाह एंड व्हाई नॉट, आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए. और आपने जो बहुत सारी बातें की कि इसमें मैं ये करूं, माशाल्लाह आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे है. अब वो दूसरा वाकया भी बताएं, यूसीपी वाला बताइए. अच्छा, अच्छे काम मैं बता दूं, अच्छे काम एक बात है कि आपको कभी कंप्लेसेंट नहीं होना, कभी आपने रिलैक्स नहीं होना. इसका मतलब ये नहीं आपने स्ट्रेस पे आना है. सो यू नीड टू कंटिन्यू ग्रोइंग कंसिस्टेंटली एंड do better than what you are doing now and improve. कहीं रुक गए तो फिर आप वहीं पे रुक जाएंगे, फिर आप नीचे जाना शुरू हो जाएंगे, अब जिंदगी का मजा आना बंद हो जाएगा. अच्छा, अब जब मैं अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने पहला MBA किया था, उसकी मैं जब कॉन्वोकेशन में मुझे चीफ गेस्ट बुलाया, एज अ की नोट स्पीकर बुलाया, तो माई वाइफ, आई टोल्ड हर कि यार चलना है तुमने साथ? कहती हाँ मैं चलती हूँ. एंड शी प्रोबेबली थॉट के मतलब it is just one of the events जिसमें मैं छोटे के तौर पे बैठा हूँ, साइड वाला गेस्ट, साइड रोल मेरा होगा, ठीक है. एंड that's it, and we go over there, they receive us right from the parking lot. उनके जो एक प्रो रेक्टर होते हैं और एक और जो उनके इक्वल होते हैं, he came and received me over there. He's a very very big guy. It was a big honor for me. They walked me inside the pro rector's room. वहाँ पे उन्होंने मेरे से बातचीत की. उसके बाद उन्होंने कहा जी गोल्डन गाउन लेके आए. तो माई वाइफ थॉट कि मेरे लिए गोल्डन गाउन आ रहा है. उन्होंने कहा जी आप मैडम आप जाके वहाँ पे ऑडियंसेस में बैठे. She also did not know till the time I walked along with the students who were about to get the accolades. तो हम कह रहे हैं मार्च में मैं वहाँ पे गोल्डन रोब पहन के आ रहा हूँ. एंड when she saw me she started crying. एंड बाद में इवेंट के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो समझ रही थी आपको ऐसे साइड रोल के लिए बुलाया, लेकिन आप तो मेन थे. सो मेन की नोट स्पीक कर रहे थे और बड़ी इज्जत दी. अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है. सरप्राइजिंगली आई नेवर गॉट बियॉन्ड 3.1 GPA CGPA. यस, एक आध सेमेस्टर में 3.4 3.5 लिया, लेकिन 3.1 GPA एंड आई वाज काइंड ऑफ एम्बैरेस्ड गिविंग गोल्ड मेडल्स 3.9 and 4 GPA. वो मैंने बता भी दिया वहाँ कि मैंने नहीं लिया हुआ. लेकिन 30 साल के बाद मेहनत करने के बाद इंसान को अल्लाह ताला इज्जत दे ही देते हैं. इसलिए वी शुड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड. पहले साल 1997 में तो नहीं स्टेज पे आए, लेकिन टाइम लगा ना, 2025 में फाइनली आ ही गए. सो आई थिंक दैट वाज अ बिग ऑनर फॉर मी. आपने इसमें कह भी दिया और मेरा ऑलरेडी भी आपसे यही सवाल था आगे, क्योंकि हमारी फील्ड है बेसिकली ई-कॉमर्स की और हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं स्किल्स के ऊपर कि वो स्किल सीखें. आप माशाल्लाह कॉर्पोरेट के आदमी, आप लोगों की ऑफ कोर्स आप लोग हायरिंग भी करते हैं, तो डिग्री भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. डिग्री वर्सेस स्किल्स, एंड नॉट ओनली डिग्री वर्सेस स्किल्स, डिग्री भी कौन सी? क्योंकि हम तो ये सुनते हैं कि टॉप पोजीशन पे बैठने वाले सारे जो वो 4 CGPA वाले, 3.9 CGPA वाले, सिर्फ लम्स वाले बैठते हैं जाके. डिग्री किस हद तक इंपॉर्टेंट है और नंबर कितने इंपॉर्टेंट है? डिग्री वाले लोग हैं ना, 3.9 और 4 GPA वाले जो होते हैं, एंड नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन दे आर परफेक्शनिस्ट एंड दे आर नेवर हैप्पी. ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट जो है ना, सबसे ज्यादा खुश जो है हमारे जैसे 3 GPA वाले होता है, वो पार्टी कर रहे हैं, दे एंजॉय द डिग्री, एंड व्हेन दे गेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क हार्ड एंड दे नो दे आर डूइंग एवरीथिंग. वो एक्स्ट्रा करिकुलर भी कर रहे हैं, वो कभी कभार स्कोर भी ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे भी चले जाते हैं, बट दे आर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग. दे गेट द कंप्लीट 360 डिग्री एक्सपीरियंस, जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस, लोगों के साथ बात करना है, लोगों से काम कैसे निकलवाना है. लेकिन एक जो 4 GPA वाला बच्चा है वो शायद स्टडीज में ही खाली वो सिर्फ बुक तक है. उसकी बात एक वो जो 3 और 4 GPA के दरमियान में जो एक GPA कंप्लीट जो 10 पॉइंट्स का जो गैप है, दैट एक्चुअली स्टील्स अवे योर लाइफ फ्रॉम यू. नॉट नेसेसरीली फॉर ऑल, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली होता है कि जैसे हमारा गोल्ड मेडलिस्ट था, ही इज द ओनली वन हु डिड नॉट एंजॉय द MBA प्रोग्राम. बट पिछले वाले MBA में द अदर वन, मेरा जो क्लास, एक है रजा, माय फर्स्ट MBA, और दूसरा है मुर्तजा. मुर्तजा इज अ परफेक्शनिस्ट एंड ही इज अमेजिंग गाय. क्या बात है उस बंदे की. लेकिन ही वुड नॉट बी हैप्पी कि मैं एक जगह भी उसका A+ से नीचे आता था, ही वुड नॉट बी हैप्पी.
اور ہمارا ایک A+ آتا تھا اس پہ بھی خوش ہوتے تھے. رضا آلسو گاٹ 4 GPA 1997 میں جب ہم نے MBA کیا تھا. He went to Harvard as well and America میں is very successful. تو we used to look up to him. اس کے پبلک اسپیکنگ اسکلس بھی بڑے زبردست تھے. اس کے ٹیچر کے ساتھ اس نے بنا کے بڑی اچھی رکھی ہوئی تھی. پیپل وڈ سے وہ بٹرنگ کرتا تھا, یہ کرتا تھا, لیکن آئی تھنک ہی نیو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ تھنگس. سو ہی واز ویل راؤنڈیڈ ٹو بی آنیسٹ ڈسپائٹ آف بینگ 4 GPA. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ تھیٹے صحیح بھی ہوتے ہیں اور میجورٹی میں تھیٹے صحیح نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو جاب کے اندر کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ جاب کے اندر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویل راؤنڈیڈ ہوں. اب آپ نے کہا انسٹیٹیوشن کون سا ہونا چاہیے, ڈگری کون سی ہونی چاہیے, بٹ ڈپینڈ کرتا ہے آپ جاب کیا کر رہے ہیں. اگر آپ سیل کی جاب کر رہے ہیں, یو گاٹ ٹو بی اسٹریٹ اسمارٹ, رائٹ. سو اسٹریٹ اسمارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیلئر کے باوجود بھی اپنا راستہ نکال لیتا ہے. اچھا, اب فار ایگزامپل آپ نے لیٹس ناٹ پٹ دا نیمس ٹو دا ڈگریز اور انسٹیٹیوشنس, لیکن آپ کہیں جو امیروں کی ڈگری اور ایک مڈل کلاس کی ڈگری اور ایک لوور کلاس کی ڈگری. لوور کلاس کو جتنا مرضی کوٹ لگا دیں وہ محنت کر کے اوپر کسی نہ کسی طرح نکل جائے گا. اوبیسلی اس کی ایک سرٹن لیول کی گرومنگ نہیں ہوئی ہوتی, تو اس کو اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. امیروں کے بچے آلریڈی CEO اور کے بچے ہوتے ہیں, ان کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, انہوں نے دنیا ٹریول کی, ان کو ایک انفیئر ایڈوانٹیج ہوتا ہے آف دا لائف. اس انفیئر ایڈوانٹیج کو وہ لوگ اگر اپنی فیور میں یوز کریں ان اے پازیٹیو وے اٹس فائن, لیکن اگر وہ ایروگینٹ ہو جائیں تو 1 سال کے اندر فارغ ہو سکتے ہیں. سو دے نیڈ ٹو بی ہمبل ایٹ دا سیم ٹائم کہ اللہ نے آپ کو ایک سرٹن رتبہ دیا, رائٹ فرام دا بگننگ, پریولیج مل گیا, تو پریولیج کو پازیٹیولی یوز کریں. اچھا, باری آتی ہے ناؤ آئی سی لوور مڈ اینڈ ہائی انسٹیٹیوشن. میں بزنس ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ انڈر گریڈس اور MBA کا کمبینیشن, اگر آپ کا لوور یونیورسٹی کا انڈر گریڈس ہیں اور ایک تھوڑی سی بہتر یونیورسٹی کا دا مڈ یونیورسٹی کا, آپ خود ہی نام رکھ لیجیے گا اس کے کیا کہہ سکتے ہیں, لوگوں کو پتا ہے. اچھا, ایک مڈ یونیورسٹی کا MBA ہے, اس کا اسکل سیٹ ڈفرینٹ ہے. لیکن ایک بندہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے آتا ہے اور وہ جا کے ٹاپ یونیورسٹی کا MBA کرتا ہے, وہ بڑا ڈیڈلی کمبینیشن ہوتا ہے. دیٹ ورکس فار یو سو ویل, بٹ ڈپینڈ کہ آپ نے رول کون سا کرا لیں. اس سے اگر انالیٹیکل اسکلس کے ساتھ ساتھ آپ نے پریزنٹیشن اسکلس کی بات کرتے ہیں, اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں, دیز کڈز آر پریٹی گڈ. لیکن اگر آپ نے ایک بندے سے کرانا ہی سیل کا کام ہے, جس کا کام پریزنٹیشن پہ ہے ہی نہیں, رائٹ, اور اس نے اگر انڈر گریڈس کی ہے فرام اے ٹاپ یونیورسٹی اینڈ خالی انڈر گریڈس کی ہے, وہ سیل کے لیے تیز ہوگا, چیتا ہوگا, وہ نمبر سارے اٹھا سکتا ہے, اینالائز کر سکتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے. ایک ہے جس نے خالی ریٹیل کا کام کرنا ہے, وہ آپ کا لوور کلاس اور مڈل کلاس یونیورسٹی سے بھی وہ بہترین ہو جائے گا. ناؤ دے ہیو ٹو ورک دیئر وے اپ. آپ کی زندگی کی ایمبیشن کیا ہے, آپ نے اپنی نالج کو کیسے امپروو کرنا ہے, اپنے پریزنٹیشن اسکلس کو کیسے امپروو کرنا ہے, اپنی انگریزی کو کیسے امپروو کرنا ہے, اپنی ایکسپریشن کو کیسے امپروو کرنا ہے, اپنی کلودنگ, اپنی ڈریسنگ. سو ڈپینڈنگ آن کہ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے. لیکن ایک بندے نے کہا جی میں نے تو کام ہی سافٹ ویئر ہاؤس میں کرنا ہے فار دیٹ میٹر. سو اب وہ کیا ہوگا, سافٹ ویئر ہاؤس والے موسٹلی انٹروورٹ ہوتے ہیں, دے ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ کہ پرسنالٹی گرومنگ کیا ہے, کپڑے کیا پہننے, کیا کام کرنا, پروجیکٹ دیا, پیسے لیے, اور وہ نیچے نکر پہنی ہوگی, اوپر ٹی شرٹ پہن کے فون پہ بات کر رہے ہوں گے کلائنٹ سے, پتہ چلے گا وہ پورا کیمرے میں آ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, بٹ اسٹل دے ڈوئنگ اے گڈ جاب. آن لائن میں سیشن دیتا ہوں, کئی ایسے سیشن دیا مجھے یاد ہے پرانے, کہ میں نے اوپر ٹی شرٹ یا کوٹ پہنا, نیچے میں شارٹس پہن کے بیٹھا ہوں اور چپلیں پہن کے بیٹھے. بالکل بعض دفعہ چپل بھی نہیں پہنے کیونکہ آپ اتنے آ رہے ہیں کیمرے میں. So, you do what matters in that particular role. But اس کا یہ ہوتا ہے کہ then you become what you do. So, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, I am in a, for example, میں انٹرنیشنل کانفرنسز میں بولتا ہوں, right? اس انٹرنیشنل کانفرنس میں I was not wearing chappals. I was wearing complete attire because I was feeling that I am sitting in that crowd, so I need to give myself and give my body a feeling of a corporate executive. So میں شارٹس کے اندر نہیں بیٹھتا. I even proper wear proper صاف کہتے ہیں if you want to feel happy and good, dress well. یہ لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوتی. سو جو آپ کا آؤٹر ہوتا ہے وہ آپ کو انر فیلنگ دیتا ہے. خوشی آپ کے اندر ہوتی ہے لیکن اٹ آلسو ٹریولز ان سائڈ. آپ نے کبھی دیکھا آپ نے وائٹ اچھی شرٹ پہنی ہو, یو گیٹ اے گڈ فیلنگ. وائی ڈو پیپل بائی کلوتھس؟
सूट पहन के देखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाल अपने सेट करते हैं, बिल्कुल. and you're sitting all alone in the room and you're still liking yourself. When you like yourself, you'll be happy from inside. When you're happy from inside, you'll be positive. Positive energy radiates positivity. It's very contagious. Positivity is very contagious. तो आप हजारों मील दूर बैठे हुए किसी के साथ, और if you're giving them a positive feeling, they'll listen to you and they'll enjoy, because you're enjoying your being in that dress and in the good shape. So I think it's very, very important that you groom yourself to a level کہ آپ خالی دوسروں کے لیے ڈریس اپ نہیں کریں, اپنے لیے بھی کریں. کارپوریٹ سیکٹر میں اسکلس کتنے میٹر کرتے ہیں؟ جو ہماری جو فیلڈ ہے ای کامرس, ہمارے یہاں تو اسکلس میٹر کرتی ہے. ہمارے پاس کوئی بندہ جاب کے لیے آیا, کوئی کہتا ہے جی میں گرافک ڈیزائنر ہوں, تو ہم اسے یہ نہیں کہتے ڈگری دکھاؤ, ہم اسے یہ نہیں کہتے سی وی دکھاؤ, ہم کہتے ہیں یار یہ 2 ڈیزائن بنا کے دکھا دو, دیٹس اٹ. تو کارپوریٹ سیکٹر میں کتنا یہ چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہے, اور ڈگری کتنی میٹر کر رہی ہوتی ہے, اسکلس کتنے میٹر کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ڈگری از جنرلی کرائٹیریا ٹو نو کہ اف یو ہیو گون تھرو اے سرٹن پروسیس آف گرومنگ. جب آپ کو ڈگری نہیں ہے تو آپ کہیں گے بڑا اچھا ہوں, تو what is the proof؟ آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے کہ آپ کو کوئی کام آتا ہے؟ اچھا, جو سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, اگر کوئی سافٹ ویئر انجینئر نہیں بھی ہے اور وہ آ کے کہتا ہے جی میں نے پائتھون کے اوپر سرٹیفکیشن کی ہے, ڈگری تو ہے نا, اٹ از اے سرٹیفکیشن. ایک بندہ آ کے کہتا ہے مجھے پائتھون آتی ہے, آپ کو کرو کام, وہ ہو سکتا ہے سیلف لرنڈ ہو گیا, بٹ یو وڈ آلسو نو کہ ایک سرٹن پروسیس نہیں گزرا ہوا, وہ ٹربل شوٹنگ نہیں کر سکتا. پروجیکٹ جب ان لوڈ یا اپلوڈ ہوتا ہے, جب ڈیٹا ہوتا ہے, کرائسس آتے ہیں, مینیج نہیں کر سکتا بیکاز دا پرسن ہیز ناٹ بین ٹرینڈ. مے بی از, بٹ وین یو سے کہ پرسن ہیز گون تھرو اے سرٹن مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن سے گزرا ہوا ہے, کچھ کیا ہوا ہے, دین سے کہ یار ٹھیک ہے, دین یو ٹیسٹ دا پرسن اینڈ ایونچولی few people deliver through the crisis and few people not. So training is very important. Let's put training is very important. If you can prove a point کہ without degree you have been trained and you have gone through certain toll gates of learning, it's fine. لیکن corporate کے اندر آپ یہ کیسے prove کریں گے؟ آپ کہیں میں بڑا اچھا ہوں, I'm very good on what? میری شکل اچھی ہے, میرے کپڑے اچھے ہیں. No. You need to have some sort of a qualification. آپ کی qualification tells کہ آپ کا اسکل سیٹ کیا ہو سکتا ہے. اینڈ پروبیشن کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کو کام نہیں آتا تو آپ کی چھٹی ہو جائے گی. پرائیویٹ آرگنائزیشنس آئی پرسنلی لو دا موسٹ. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ دے ویری آبجیکٹیو. کام آتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ سفارشی کسی کا گھسا بھی دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا اپنا بزنس ہے, آپ کے ابو کی طرف سے ایک آدھ تو کال آئی ہوگی یار اینو رکھ لائے, ٹھیک ہے, تو ایک مہینے بعد ہم کہتے ہیں بھائی جان تھینک یو, ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. میرے کہے بغیر آپ نے بتا دیا, لیکن ابا جی نے آپ پہ زور ڈالنا ہی ڈالنا ہے, کہ چاچی نے زور ڈالنا ہے, خالو نے زور ڈالنا ہے. مہینہ اور سیلری دے دیں گے, 2 مہینے دے دیں گے, مہینہ دے دیں گے, اس کے بعد 3 مہینے, اس سے اوپر تو ہم کہیں گے نہیں کر سکتے نا. تو اس کا مطلب ہے آپ اس میں سوری ایک بات چھوٹی سی ایڈ کر دوں, میں اس پہ اکثر یہ کہتا ہوں جب بھی کوئی قریب کے لوگ کہیں نا, میں کہتا ہوں یار اگر اس کو کام آتا ہے تو میں کیوں نہیں رکھوں گا, اور اگر کام نہیں آتا تو میں کیوں رکھوں گا. سمپل سی بات ہے نا. اگر آتا ہوگا تو میں تو شوق سے رکھوں گا کہ بھائی بیٹھو میرے پاس کام کرو. چیریٹی بزنس کرنا تو اب یو اسٹریٹ اوے سے کہ یار یہ چیریٹی ہے, میں اس کو دے رہا ہوں, اس کا گھر چلتا رہے گا. دیٹس ون تھنگ. بٹ اپنے کاروبار کو آپ رسک کبھی بھی نہیں کریں گے. اسی طرح پرائیویٹ آرگنائزیشن دے ڈو ناٹ رسک. ناؤ آپ کی بات ہوگی, اب ڈپینڈ کرتا ہے جاب کون سی ہے. برانڈ کی جاب ہے, سیلس کی جاب ہے, مارکیٹنگ کی جاب ہے, سپلائی چین کی جاب ہے, سیکریٹریل جاب ہے, ایڈمن کی جاب ہے, لیگل ریلیٹڈ میٹر کی جاب ہے. ہاؤ کین یو پروو؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی مجھے تو ساری دوائیوں کے نام آتے ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے گھر میں چاقو بھی بہت سارے ہیں, آپ میرے سے اپنا آپریشن کروا لیں. کوئی بھی نہیں کروائیں گے یار, اپینڈکس اتنا سا ہوتا ہے, ایک چاقو ماروں گا آپ کو نکال دوں گا. ویڈیو بھی دیکھی ہوئی ہے. ہاں, تو وہ کہتا ہے, ایک بندہ کہے گا جی میں تو بغیر کٹ لگائے آپ کے پتھری نکال دوں گا. آئی ڈونٹ نو نکال سکتے ہیں نکال سکتے ہیں, بٹ وڈ یو ٹرسٹ اینڈ بلیو اینی آف دوز؟ آپ کا سوال یہ ہوگا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. بالکل, اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. سو اس کا مطلب ہے کہ ڈگری از دا وے آف آتھینٹیکیشن, کہ آپ کو یہ کام آتا ہے, اینڈ یور ڈلیوری وڈ بی دا کنفرمیشن آف دیٹ آتھینٹیکیشن. سو لیکن ایک میٹر ہے میرے, کیونکہ بہت سے دوست کارپوریٹ میں جاب کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کارپوریٹ میں ایک بندے کو 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے ہیں, وہ ایک سیلری پہ پہنچا ہے, اور میرے پاس ایسے فری لانسر ہیں جو 6 مہینے میں اس سیلری پہ پہنچ گیا یا اس سے زیادہ پیسہ بنا رہے ہیں. یہاں پہ آپ کی کیا ٹیک ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں, اٹ ریئلی ڈیپینڈس کہ آپ کی چوائس کیا ہے زندگی کے اندر. اف یو وانٹ ٹو بی فری لانسر, اٹ از جسٹ لائک این ایکٹر ان اے مووی. سم ٹائمز یو گیٹ پیڈ, سم ٹائمز یو ڈونٹ.
بالکل ہوتا ہے. So آپ if you're ready to take that risk in your life, be my guest. And if you want to stay within certain means and آپ corporate کے اندر رہنا چاہتے ہیں, that's your choice. دیکھیں کوئی بھی کسی کو نہیں روک رہا. I do not prefer one field over the other. Okay. I do not prefer one field for one person. دیکھیں ہم بھی کہتے ہیں نا horses for courses. جیسا گھوڑا ہوگا, جیسا گراؤنڈ ہوگا ویسا گھوڑا چاہیے. تو جیسی کارپوریٹ ہوگی ویسے ہی امپلائیز چاہیے. اگر وہ نہیں ہوتے تو وہ اسکرین آؤٹ ہو جاتے ہیں خود بخود. تو آپ ون فیلڈ اوور دی ادر اینڈ ون اسکل سیٹ اوور دی ادر آپ نہیں کر سکتے. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. آپ کہیں یار ایک ڈاکٹر ہے اور ایک لائر ہے, میں ڈاکٹر کی جگہ لائر لگا دوں, اچھی باتیں کرتا ہے, نہیں ہو سکتا. تو لائر تو مار دے گا اور ڈاکٹر کیس خراب کر دے گا لا کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر رہنے دیں اور لائر کو لائر رہنے دیں, اور وہ اپنا اپنا کام اپنی فیلڈ میں ٹرینڈ ہیں, وہ کر سکتے ہیں. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کارپوریٹ اور فری لانس, اینڈ اف یو تھنک آپ کے پاس تھریش ہولڈ ہے, آپ ویٹ کر سکتے ہیں فار دا پروجیکٹ, اٹس فائن. اف یو کانٹ ویٹ دین یو کین ڈو کارپوریٹ اینڈ یو کین بلڈ یور سائڈ گگ اینڈ ایونچولی آپ اس وہاں سے چھوڑ کے یہاں پہ آ جائیں. اینڈ آئی سین اے لاٹ آف پیپل میکنگ اے ٹرانزیشن. بالکل انفارمیشن تو ہم کافی ساری لے رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہر بندے کے دل میں ہوتا ہے نا. آپ ذرا کنٹری ہیڈ ایک ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, آپ نیچے سے اوپر تک ایک ایک پوزیشن کراس کرتے گئے ہیں. جب آپ لوگ کوئی ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں سب سے ٹاپ پہ کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے میں ہائرنگ کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں مارکیٹنگ یا سیلس کی آپ ہائرنگ کریں. ٹھیک ہے, سیلس میں کی اکاؤنٹ مینجمنٹ کی اگر فار ایگزامپل ہائرنگ کریں, ایک میں انالیٹیکل اسکل چاہیے اور ایک میں پرسنل انٹرپرسنل اسکل چاہیے. میں آپ کو بڑا سمپل سا میں ابھی آؤٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے ایک اسیسمنٹ سینٹر رکھا ہوتا ہے, ہم کیس دیتے ہیں, لیکن ہم جو ایک چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بندے نے ایفرٹ کتنی کی ہے اور جھوٹ کتنا بول رہا ہے. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتاؤں جیسے ہم کہتے تھے نا ہم اپنے ماں باپ کے سامنے بازو کا جھوٹ بول دیا کرتے تھے کہ جی وہ ہوم ورک کر لیا, ہاں جی کر لیا ہے. رات کو سوئے تھے, اس زمانے میں تو خیر بچے سو ہی جاتے تھے, لیکن رات کو سوئے تھے, کرکٹ کھیل کے آئے ہیں, کوٹ پڑھنے کا چانس ہے, تو کدھر گئے تھے نماز پڑھنے کی. ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے کام سب لوگوں نے کسی نہ کسی اسٹیج پہ کیے ہوئے. تو اب ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ مغرب کی نماز اگر پڑھ کے آئیں گے تو مارنی پڑے گی, تو ہم پڑھ کے ہی آ جاتے تھے. کہ ماں نے کہا تھا مغرب کی نماز کے بعد آپ نے گھر پہنچنا ہے, نو میٹر وٹ, چاہے سردیاں ہیں گرمیاں, دن چھوٹا بڑا, آپ یو ہیو ٹو بی بیک ہوم. تو اب یہ ہے کہ سوال کیا تھا آپ کا؟ سوال یہ تھا کہ ہائرنگ میں آپ کیا چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے جب کوئی بندہ انٹرویو دینے آیا ہوا ہے؟ تو ہائرنگ میں فار ایگزامپل اب ہم نے کیا کہ اسٹریٹجی کا بندہ ہائر کرنا ہے, تو اسٹریٹجی کے بندے کو ڈیٹا انالیٹکس آنے چاہیے. اینڈ اور اگر میں کی اکاؤنٹ مینجمنٹ کا بندہ دیکھ رہا ہوں تو ود دا بیسک سینس آف ڈیٹا اینڈ پریزنٹیشن, اینڈ مارکیٹ میں جا کے اس نے کچھ اکٹھا کیا ہے انفارمیشن, اس پہ کیس اسٹڈی پہ کچھ کوئی پریزنٹ صحیح طریقے سے کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھا اس کے انٹرپرسنل اسکلس کیا ہیں. تو جسٹ وی کیچ اے پرسن بائی سرپرائز, اٹ لکس لائک اے ویری رینڈم کامنٹ, بٹ آئی جنرلی آسک کہ کین یو ٹیل می اے جوک in an interview, and then I see کہ how does the person connect with me. اور ایک چیز بڑا ڈی میرٹ ہے, اگر کوئی بندہ آ کے میٹنگ کے اندر کہہ دے کہ میں آپ کو جانتا ہوں یا کسی رشتے دار کو جانتا ہوں, او ہم تو آپ کے جاننے والے ہیں, پھر تو کام خراب ہو گیا. اچھا, تعلقات کو تو بتانا, یہ اگر کسی نے بتانا, میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں. ایک بندہ تھا, میں نے جسٹ مذاق کیا تھا ایک بندے کے ساتھ. میں آفس میں گزر رہا ہوں تو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, تو اس نے مجھے آگے کہا کہ السلام علیکم سر. میں نے کہا کون ہے آپ؟ سر میں آپ کا رشتہ دار ہوں. میرا رشتہ دار؟ تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا سر وہ میں آیا تھا, میرا پتہ نہیں, میں بتاؤں رشتہ دار کہاں کا. ہاں وہ جو دھکے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, I don't even know the guy. ٹھیک ہے, but he says کہ تو میں نے کہا رشتہ دار کون؟ میں جی وہ ایک بندہ ہے, اس کا چھوٹا بھائی ہوں. میں نے کہا اس کی امی اور میری امی کی امیاں آپس میں, یعنی کہ ہماری نانیاں بھی رشتہ دار نہیں تھی, فرینڈس تھی آپس میں. مطلب اتنا دور کا رشتہ, میں بھی کوئی رشتہ دار ہی ہو. تو میں نے کہا تم اس کا مطلب رشتہ دار ہو؟ میں نے کہا اوکے. میں نے کہا آپ کس سے ملنے کے لیے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس کو بلاؤ ذرا. میں نے کہا یار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں, تو ان کا کیا کرنا ہے؟ کہتے سر ان کا کانٹریکٹ کینسل کر دیتے ہیں.
It is so it obviously उसको कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी नहीं मिलना था, लेकिन he did not get, तो उसका बड़ा भाई मुझे किसी शादी में मिला, उसने कहा यार तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा दी. मैंने कहा यार मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो I just made fun. मैंने सिर्फ एक चीज़ कही हुई है कि देखें, मेरे ताल्लुक वाला कोई बंदा आके कहे मेरा क्लास फेलो है, मेरा रिश्तेदार है, कोई मेरा करीबी जाने वाला दोस्त है, काम नहीं देना. मेरिट पे आ जाए तो आ जाए, लेकिन कोई बंदा मेरा नाम यूज नहीं कर सकता. मैं आपको एक एक्चुअल किस्सा बताता हूँ. मायरा खान एक्ट्रेस है, उसका एक ऐड था, वो शी इज अ बिग सेलिब्रिटी, उसको हमने लिया अपने टीवी ऐड के अंदर सैमसंग के लिए. ठीक है. माय वाइफ टोल्ड मी कि आपने मायरा खान से मिल के आना, उससे तस्वीर खिंचवानी. ठीक है. ये माय वाइफ इज टेलिंग मी नहीं आपने मिलना है. मैंने कहा नहीं यार मैं बड़ा बिजी हूँ. तो एनीवेज माय मार्केटिंग मैनेजर सेज, मैं बॉस आप कराची में, बॉस आइएगा जरा शूट पे आना. एनीवेज आई वेंट देयर. तो मैंने कहा यार वो मेरी बेगम ने कहा था कि मायरा खान से पिक्चर, और हमने पिक्चर भी खिंचवाई उसके साथ. एंड मैं एंटर हुआ वहाँ पे फ्लोर के पर स्टूडियो के. तो वहाँ पे ना मैंने अंदर देखा तो मेरा एक पुराने ज़माने का क्लास फेलो हो जाना, वो ओवरऑल प्रोडक्शन हेड है. तो मुझे देख के कहता है सरप्राइज. मैंने कहा तू यहाँ पे क्या कर रहा है? कहता है आई एम द इंचार्ज ऑफ द प्रोडक्शन. तो मैंने कहा तुम्हें प्रोजेक्ट किसने दे दिया? कहता है इसलिए मैंने पता ही नहीं चलने दिया कि ये प्रोडक्शन मैं करवा रहा हूँ. तो मेरा मार्केटिंग मैनेजर कहता है, मेरे मार्केटिंग मैनेजर को कहता है वो कि अगर तेरे बॉस को ये पता चल जाता कि ये प्रोजेक्ट, यूजी मुझे कहते हैं, अगर यूजी को ये पता चल जाता कि ये प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ तो इसने वीटो कर देना था इसको प्रोजेक्ट को. उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि एवरीवन नोज कि आई डू नॉट ब्लेस रिलेशनशिप्स, आई डू नॉट गिव माई ब्लेसिंग्स फॉर टू फ्रेंड्स और एनीवन. अगर कोई फ्रेंड आ जाता है और विदाउट लेटिंग मी नो कि उसको बिजनेस मिल रहा है, बगैर है ना, आपको खुद सरप्राइज मिला. और मैं बड़ा इससे मैंने, मेरी रेपुटेशन जो है उस लिहाज से बड़ी अच्छी रहती है कि मैं मेरिट नॉट आई एम सिलेक्टिंग, समबडी एल्स इज सिलेक्टिंग. उसका ये फायदा हो जाता है. सो मैं बड़ा इसकी बात बता रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल्स को बता रहा हूँ, जो भी लोग आ रहे हैं कभी किसी जानने वाले को काम ना दें, वो आपको जलील ही करवाएंगे. सही बता रहा हूँ. किसी जानने वाले को नौकरी ना दिलाएं, वो भी आपको जलील कराएंगे. मेरे एक ब्यूरोक्रेट थे, ये मेरी क्लास फेलो थी, उसके वाले साहब ब्यूरोक्रेट थे. कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी, ये हमने कॉलेज के ज़माने में सुना, ये अंकल की बात आज तक, अंकल चौहान है, मैं अंकल चौहान से मिलने के लिए गया. उस ज़माने के हम थोड़े मॉडर्न, उस ज़माने में हम थोड़े मॉडर्न थे. मेरी क्लास फेलो थी तो वो उसको मैं अपनी बहन ही कहता था. तो हम उसके घर गए तो अंकल ने हमें बिठा के एक चीज़ समझाई. अंकल वॉज अ वेरी बिग ब्यूरोक्रेट. तो उन्होंने कहा, ये जियोर्ग में रहते थे. अंकल ने कहा कि बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी में 300-400 लोगों को नौकरी दिला दी. ठीक है, मतलब इस तरह की यार देख लेना एप्लीकेशन में. ठीक है. कहते हैं वो सारे लोग मेरे गेस्ट हो गए. मैंने जिंदगी में सोच लिया कि कभी किसी की सिफारिश नहीं करनी. तो रेफरेंस में ही होता था, लोग इंटरव्यू करा दिया. कहते हैं मैंने कहा कि कभी मैंने ना ऐसे अपने दिमाग में, आई वॉज ओनली 19-20 ईयर्स ओल्ड, आई हैड डिसाइडेड कि ये काम नहीं करना, कि ताल्लुकात की बेस पर आपने किसी को नौकरी दिला दी. अच्छा, एक आध इन माई प्रीवियस लाइफ टेट्रा पैक के ज़माने मैंने किसी को एक आध को एक इंटर्नशिप दिलाई, कुछ कराया, उन्होंने मुझे जलील ही करवाया. तो मैंने एक चीज़ सोच ली कि यार ये मैंने लिटमस टेस्ट किया हुआ है. अपनी क्रेडिबिलिटी बचाएं, बस अपनी क्रेडिबिलिटी बचाएं. वो दे ट्राई टू टेक द लिबर्टी विद यू एंड दैट्स नॉट राइट. सो आई थिंक पहली बात तो ये हो गई कि आपने जो भी जॉब है उसके मुताबिक बंदे को असेस करना है. पहली स्क्रीनिंग इंस्टीट्यूशन से हो जाती है, बट वो उसका फ़ायदा होता है. और सेकंड स्क्रीनिंग जो होती है वो इंटरव्यू में होती है. थर्ड स्क्रीनिंग होती है कि आपने कौन सी जॉब के लिए कौन सा बंदा लेना है. फिर आप उसके, अब मैं अब डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन हायरिंग, आई डोंट इवन डू द सिलेक्शन ऑफ द सीवीज. अब टीम खुद ही सिलेक्ट करती है, खुद ही डिसाइड करती है. और आई एम इन द फाइनल इंटरव्यूज एंड व्हिच मींस आई एम फ्री ऑफ ऑल द वरीज कि कोई मेरा जानने वाला आ गया, कोई मेरा रिश्तेदार आ गया. अब मुझे पता ही कुछ नहीं, बहुत से कैप्स जो हैं वो क्रॉस करके आप रखा है. लेकिन लोगों को पता है कि जब मैं ये करता हूँ तो दे वुड ऑल्सो नॉट हायर देयर रिलेटिव्स एंड सेकेंडली दे विल नॉट हायर इन फर्स्ट प्लेस. उसकी रीजन ये कि उन्होंने काम करवाना है. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करवाना पड़ता है. अगर नहीं करेंगे आपकी अपनी नौकरी खतरे में. आप तो नहीं करेंगे ना काम दूसरे किसी का. बिल्कुल, आप काम करवाने के लिए लोग लेके आ रहे हैं. उमर भाई, 2-3 और चीज़ें भी हैं कॉर्पोरेट के हवाले से, वो बाद में आएंगे. थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा लाइटर नोट पे भी चीज़ें हो जाए. आप जिंदगी में जल्दी के कायल है, अर्ली, यानी कि अर्ली स्लीप, अर्ली मैरिज, व्हाई? अर्ली स्लीप तो बड़ी सिंपल सी बात है. मैं आई बीन टॉकिंग अबाउट दिस विद जेन ज़ीज. ओए बेवकूफ़ो, रात को सोया करो.
میرے اپنے بچے بھی اس میں انکلوڈیڈ ہیں. لیکن سونا ان لوگوں نے نہیں ہے, ڈھیٹ ہے بہت سخت. لیکن سم ٹائمس میں آئی کیپ پریچنگ کہ رات کو سونا چاہیے, کیونکہ رات کا جو اب ڈفرینٹ ریسرچز ہیں, آئی کانٹ کوٹ ون اوور دی ادر, بٹ رات کی سلیپ از ویری امپورٹنٹ دینی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی, اور رات کی برائیوں سے بچنے کے لیے بھی. اور رات کی برائیوں میں سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل آپ کی ہیلتھ ان چیک رہتی ہے, آپ کی بلڈ سرکولیشن, آپ کی گروتھ, آپ کی باڈی کی ریکوری جو ٹوٹ پھوٹ, یہ ڈاکٹرز آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں. لیکن ٹیڈ ٹاکس ہیں, بہت ساری ریسرچز ہیں, وہ یہی بتاتی ہیں کہ ایک سرٹن آورز ہوتے ہیں رات کے ٹائم جب آپ کی باڈی اسٹارٹس ریکورنگ, آپ ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں, اینڈ ڈیپ سلیپ ہیلپس یو اے گریٹ ڈیل ان ریکورنگ فرام اسٹریس. اور دیکھیں جب پیشنٹ جب آپریشن ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, سو جاؤ, وہ اب دن ہو یا رات ہو آپ نے سلیپ میں بھیجنا ہوتا ہے, اینڈ the patient starts recovering. نہیں تو آپ اسے کہتے ہیں یار اگر آپ جاگنے سے ریکور ہوتا ہے تو کہتے ہیں سونے تو تپڑ مارتے رہو اس کے منہ پہ, اوے اٹھ تو نے ریکور کرنا. کیوں کہتے ہیں لیٹ دا پرسن گو ٹو سلیپ. بلڈ پریشر ہو سلیپ, اسٹریس ہو سلیپ, پین انجری ہو سلیپ, اینڈ ڈیلی ٹوٹ پوٹ ہو باڈی کے اندر تب بھی سلیپ ریکوائرڈ ہے. اینڈ یہ ساری چیزوں کے لیے رات کی سلیپ از دا بیسٹ. سو وہ آپ نے کی باڈی ریکور ہو جاتی ہے. اور اگر آپ نے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز, میں اس کو اس لیے پریچ کرتا ہوں, اینڈ میں آپ کو ایک بڑا بیسک فارمولا بتاتا ہوں. فضان کی پوڈ کاسٹ میں گیا اور وہاں پہ میں نے ایکسیڈنٹلی میں نے یہ بات کر دی. اچھا ان دوز ڈیز آئی واز سلیپنگ اباؤٹ 11:15. اچھا جب میں نے کہا کہ آئیڈیلی اسپیکنگ آئی واز ٹیلنگ مائی سیلف کہ جب میں آپ اچھی چیز پریچ کرتے ہیں ہم خود بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد فضان جب بھی میرے سے بات کرتے ہیں وہ میرے سے کہتے ہیں کہ آپ تو جلدی سونے والے ہیں, تو مجھے نا تھوڑی شرمندگی بھی ہو جاتی ہے کہ آج میں 10:30 سے اوپر کیسے چلا گیا. سو وین یو پریچ گڈ تھنگس یو فالو گڈ تھنگس. تو میں کیا کرتا ہوں, جسٹ ٹو ناٹ امبیرس مائی سیلف in front of him as well as in front of my own eyes. فضان بیٹھے ہیں. اچھا فضان کیونکہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں تو کسی نہ کسی پوڈ کاسٹ میں بیک کیمرہ بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل یہ بڑے اچھے سارے مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں آپ پوئٹری اچھی پڑھ لیتے ہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے. ابھی ہم نے پوئٹری پہ بھی آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو رات کی سلیپ بہت ضروری ہے. اب جلدی ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین اور اے وومن ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز. یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, یہ کہاوتیں نہیں ہیں, یہ صدیوں کی ریسرچز ہیں, اور اب تو سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ یور باڈی دا وے اٹ ریکورز ان دا نائٹ ان دا ڈیپ سلیپ, اٹس نتھنگ لائک دیٹ ایور ہیپنس ٹو یور باڈی دین ٹو سلیپ ان دا نائٹ, اینڈ یو کین بینیفٹ. سو یہ تو ایک بات ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے ارلی میرج. مجھے ایک چیز خاص طور پہ کارپوریٹ کے لیے میں ہر طرح کے مطلب اگین وہی پیسوں کی بات آ جاتی ہے. فری لانسر تو چلو ینگ ایج میں بھی اگر لگ گیا کمانے لگ گیا ٹھیک ہے. کارپوریٹ میں اب بندہ کہتا ہے یار میں سیٹل ہوں گا, مینیجر بنوں گا, ایٹ لیسٹ اسسٹنٹ مینیجر, یا وہاں پہ جا کے شادی کروں گا. The time will never come when you will be totally satisfied. I think exactly میری زندگی میں عزت مجھے نا شادی کے بعد ہی ملنی شروع, and I was only 24 years old. تو when you got married? When I got married. So I was also 24 when I got 24 and میرے بچے لیٹ پیدا ہوئے 6 سال کے بعد نیچرلی, لیکن ابھی بھی بچے بڑے ہو گئے ماشاء اللہ شادی کے 26 سال کے بعد. تو الحمدللہ تو لوگوں کو لگتا ہی نہیں ہے کہ بچے لیٹ پیدا ہوئے. سو ایک تو یہ ہوا کہ بچے نیچرلی بھی لیٹ پیدا ہوئے, اس کے باوجود بھی ایسے لگتا ہے کہ یار شادی ٹائم پہ ہوئی تھی, تو یعنی کہ بچے ٹائم پہ پیدا ہوئے, حالانکہ بچے لیٹ پیدا 6 سال کے بعد. اچھا یہ تو ایک بات ہوگی. اینڈ دین ایکچولی دا میرج گیوز یو اے ڈائریکشن اینڈ اے پرپز آف یور لائف. اور دوسرا آپ کا رسک بھی کھلتا ہے. جو خاتون آتی ہے اپنا رسک لے کے آتی ہے, جو بچے آتے ہیں اپنا رسک لے کے آتے ہیں. دین یو بیکم مور رسپانسبل, یو آر فوکسڈ ان یور کیریئر. نہیں تو آپ ادھر ادھر چھلانگے مارتے پھرتے ہیں, نہ آپ کو سونے کا ٹائم نہ جاگنے کا ٹائم, رات کو کرکٹ بال کھیلنے چلے گئے, لیزر ٹیگ کھیلنے چلے گئے, کیا ہو گیا جی سنوکر کھیل رہے ہیں, بلیئرڈس کھیل رہے ہیں, بولنگ پہ چلے گئے, اینڈ ہینگ اراؤنڈ اننیسیسریلی برگر بار سے کھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب لیٹ پھرتے ہیں تو آپ کے سونے جاگنے کا ٹائم, کھانے پینے کا ٹائم, آپ کی ہر پورا سائیکل آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ وداؤٹ یو آر آن اے جیٹ لیگ وداؤٹ ایون ٹریولنگ ان اے پلین. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہوگی. تو لائف آرگنائز ہونا چاہیے. آپ نے گھر واپس آنا ہے, یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف یور وائف, چلڈرن, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از جب آپ ٹائم پہ آتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کا بھی خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ فیملی گیدرنگس, ہر ایک اٹھنا بیٹھنا, رکھ رکھاؤ آتا ہے آپ کو.
آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کو تمیز آ جاتی ہے زندگی گزارنے کی. And then you have financial goals and objectives. And then you focus on your career as well. Otherwise, میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں یار ٹائم آئے گا مینیجر یہ وہ, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے پتا چلتا ہے ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. بیکاز وہ کیا گیا, ٹرکی چلے گئے, دبئی چلے گئے, سیر کر کے آ گئے. کچھ میرے والد صاحب کہتے ہیں تلی میں آیا گلی میں کھایا. تو لوگ کھا پی کے فارغ ہو جاتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ڈو ناٹ ہیو, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایوری ون, دیر آر فیو پیپل ہو آر وائز اینڈ دے ہیو دیئر اون آبجیکٹیوز ان لائف, اٹس فائن. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی زبردست قسم کی نیڈ نہیں ہے کہ شادی اپنے ٹائم پہ نہیں کرنی, تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں, لیکن برائی میں مت پڑیے کہ شادی اس لیے نہیں کرنی کہ میں نے برائی میں پڑھنا ہے کہ آپ ارلی شادی کریں, ارلی شادی کریں, سیٹل ڈاؤن ان لائف. سو میرے لیے تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. I still have got one wife, so the same one who I got married. اچھا چلیں اب میں کیا پوچھوں پھر آپ سے کہ پلان ہے سیکنڈ تھرڈ کا؟ Absolutely not. اچھا مار دے گی. اچھا میرے خیال سے I'm pretty happy with what it is, اور I think we have our own long term objectives. اس میں ہم نے بچوں کی فیسیں کٹی کر رہے ہیں, ان کو پڑھانا ہے, ابھی ان کو ایک جگہ پہ لے کے جانا ہے, اینڈ دین بچے آپ کا ریٹائرمنٹ پلان ہو اگر آپ کو اولاد دے دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اگر نہیں ہے تو تب بھی آپ یو ہیو اے پارٹنر. آپ نے دیکھا بہت سارے امیر بابے ہوتے ہیں, تو میں ایک جاننے بلینئر بابے کو بارے میں, تو انہوں نے شادی جو ہے نا 38-40 سال کی عمر میں کی یا 50 سال کی عمر میں شادی کی. تو میں نے کہا یار اس بابے کو کیا ضرورت تھی؟ کہتا ہے اٹس ناٹ اباؤٹ دا لسٹ, اٹ از اباؤٹ دا کمپنی. اب آپ کو پارٹنر چاہیے ایز اے کمپنی کہ یار the guy has got so much money, he wants to travel business class, but he is a partner to travel, talk to, trust. دل کی بات کرنی ہے. You need to have someone. لیکن I think, don't you think it's a bit too late to trust someone at the age of 50? Maybe the other person is coming for your money. So I think you need to trust. Time is the best litmus test anyone's loyalty. اگر آپ میری بیگم اکثر مجھے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے جب شادی کی تھی آپ کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو اب آپ کے پاس گاڑی ہے ماشاء اللہ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی گاڑی بہت اچھی گاڑی ہے, ٹھیک ہے, نام نہیں لیتے, ماشاء اللہ. تو اگر یہ گاڑی آپ کے پاس ہے تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں, آپ کو اسپیشل اسٹیٹس ہے, میں اس کی وجہ سے نہیں ہوں. وی ہیو لیوڈ تھرو ٹائمس ٹوگیدر, ٹھیک ہے, جو بھی ہے 40% ٹیکس کٹ جاتا ہے اسے بائی دا وے. اچھا سر, اگین کارپوریٹ پہ آتے ہیں واپس, جسے ہمارے زبان میں ٹی سی کہا جاتا ہے جی, کارپوریٹ میں یہ بہت چلتی ہے. میں نورپور بٹر کہہ دیتا ہوں. اچھا برانڈنگ بٹر کے میرے دوست وہاں پہ کام کرتے ہیں, بٹر کہہ لیں, نورپور بٹر. یہ بٹرنگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے جی, کتنی ضروری ہے کارپوریٹ کے اندر؟ اور ایک اور چیز, سوری تھوڑا سا آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, لیکن کیونکہ سوال لوگوں کے دلوں میں تو میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کارپوریٹ میں کہ خواتین کو یا کہنے کی فیور ملتی ہے یا ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ڈپینڈس آن دا ایکسپیرئنس آف اے ویمن ان اے سرٹن پلیسز. میں کل پرسوں ایک بہت ہی بڑی ایگزیکٹو سے بات کر رہا تھا, تو شی سیڈ کہ آئی لیفٹ اے جاب اینڈ شی بیکیم اے HR کنسلٹنٹ بگ ٹائم, اینڈ شی سیڈ آئی فیسڈ ہراسمنٹ ایٹ دی ویری ارلی ایج آف مائی کریئر. سو جو کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں, اور ہراسمنٹ ہو بھی سکتی ہے. ہراسمنٹ بوائز کی بھی ہوتی ہے, خالی گرلس کی نہیں ہوتی ہے. اور ایکسپلائٹیشن یہ خالی سیکشل ہراسمنٹ نہیں ہوتی, ایک ویسی ہراسمنٹ ہوتی ہے, اگلے کو ڈرانا شروع کرتے ہیں. اینڈ وی فیس دیٹ. کچھ سینئر لوگ تھے, وہ ہم سے کام کراتے تھے, یہ کرو وہ کرو, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم یہ آپ نے برگر نہیں لے کے آنے, آپ نے کھانے نہیں لے کے آنے, آپ کا جلدی سے لے کے آؤ. ایک دفعہ ایک بندے نے مجھے کہا کہ رات کے 11 بجے مجھے فون آیا میرے باس کا, میرے پاس موٹر بائک تھی, اس نے کہا ایجنسی جاؤ, یہ جیل روڈ پہ ہمارا آفس تھا, وہاں سے پکڑو ملٹی میڈیا پروجیکٹر, اپنی موٹر سائیکل پہ رکھو, اور کمپیوٹر CPU وہ اٹھا کے لے کے آؤ. یہ میں 1997 کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, 10-11 تک اتنے بڑے CPU ہوتے. میں نے پروجیکٹر رکھا پیچھے, آگے کمپیوٹر رکھا, موٹر سائیکل پہ میں ڈیفینس گیا اس کے گھر, اینڈ ہی سیڈ کہ ہم نے رات کو پریزنٹیشن بنانی ہے. تو 12 بجے میرے والد صاحب, میں نے نمبر بتا دیا کہ اس نمبر پہ میں آؤں گا. تو میں گیا, میرے والد صاحب کا فون آیا, یار تمہیں کوئی ایکسپلائٹ تو نہیں کر رہا, تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا, یہ وہ. میں نے کہا نہیں ابو, وہ ہم نے کام کرنا ہے.
we were making a project, and this bugger, what he did was, وہ وہاں بیٹھا, اس زمانے میں نئی نئی چیٹنگ آئی تھی, وہ 2-3 گھنٹے چیٹنگ کرتا رہا, یہ میں نے کہا سر وہ ہم نے صبح PC1 جمع کرانا ہے گورنمنٹ کے آفس میں, تو ہم نے اس پہ بھی کام کرنا تھا. 4 بج گئے, آنکھیں بند ہو رہی ہیں, اینڈ دس گائے از فلرٹنگ ود گرلز آن ٹک ٹک ٹک. میں نے کہا سر وہ کام بھی کر لیں. اچھا یار کرتے کرتے وہ کھانا کھائے, اچھا چائے پیے, اینڈ 4 AM 5 AM 12 بجے لے 4-5 بجے تک ہم نے آدھا گھنٹہ کام کیا. اس نے ادھر سے کاپی پیسٹ کیا, ادھر سے کاپی پیسٹ کیا. میں نے کہا سر اور چھوڑ یار یہ وہ سا بنا کے ایک ایوریج سا کام کیا, اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. اینڈ آئی واز تھنکنگ آئی رسک مائی لائف. اس زمانے میں ڈیفینس جانا موٹر سائیکل پہ آپ سمجھے کیا ہوتا ہے, مطلب یہ یہاں سے سب خالی ہوگا نا اس وقت, خالی روڈز. اینڈ مائی فادر از ورڈ کہ یار یہ 20-22 سال کا لڑکا ہے, اس کو مس یوز کر رہا ہے, اس کو کوئی ڈرگ پہ نہ لگا دے, کیا ہے. آج میں اپنے بچوں کو تو بالکل نہ بھیجوں جس طرح سے مائی پیرنٹس ریسک می اینڈ آئی ریسک مائی سیلف, بٹ اٹ واز سیف. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی واز ایکسپلائٹیڈ. سو ایکسپلائٹیشن ہوئی, ہراسمنٹ ہوئی, بالکل ہوئی. اب لڑکی کوئی حصہ تو نہیں کر سکتے, لیکن لڑکی کے ساتھ اور بھی بدتمیزی کر جاتے ہیں لوگ. نہیں کرنی چاہیے, اور ہمیں اس کو نہیں ہونے دینا چاہیے. یہ ہم لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے ان دا کارپوریٹ ورلڈ, دا مین, دیٹ وی شوڈ ویلکم دا گرلز اینڈ گیو دیم ایکول اپرچونیٹی. اور بائی دا وے لڑکوں کو میں کہہ رہا ہوں, لڑکیاں زیادہ رسپانسبل ہوتی جا رہی ہیں, ڈر کے رہو. اینڈ دے آر ویری گڈ بائی دا وے. وہ کوئی پریزنٹیشن پہ کام کرتی ہیں, فوکس کرتی ہیں, دے آر ویری فوکسڈ. تو few are just like boys and few are very good. So I think we should give them equal opportunity. And you mean girls are more result oriented? Boys generally are, لیکن ایک ہوتا ہے انوملی سی آ رہی ہے کہ یار ہم لڑکوں کو تو ویسے ہی شرم کو لڑکی تم سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ لڑکیوں کا ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ وہ اگر لڑکے کے برابر بھی پرفارم کرے تو لڑکے کہہ سکتے ہیں وہ شرم کرو تم. تو وہ کیونکہ ہم خود, میں نے تو ہراسمنٹ میں نہیں آتا, لیکن ہم ان کو شرم دلاتے ہیں, اور اچھا یہ لڑکی, تو لڑکے یار لڑکی اچھا کام کری ہے, تو وی کریٹ اے سینس آف کہ یار لڑکی اتنا اچھا کام کر رہی ہے. سو یہ بات تو ہو گئی. اب ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے, ہوتی ہوگی, اور ہم کیسز بھی سننے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن ان مائی لائف ٹائم آئی ہرڈ 1 or 2 cases. میں یہ نہیں کہتا میں نے نہیں دیکھے ہوئے, لیکن ہم نے دیکھے. آئی ڈونٹ نو who was right and who was not, but obviously somebody got reprimanded ایسا, and somebody got away with it. یہ بھی ہم نے دیکھا اپنے کریئر کے اندر. but obviously men are آج کل کے زمانے میں luckily I feel very safe when my daughter will inshallah go into the corporate world. The code and ethics are getting stronger. Okay. Corporates are taking care of girls. And so اس کا مطلب یہ ہے کہ ہراسمنٹ کی چانسز کم سے کم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اینڈ وی ول آل فیل سیف جب ہماری بیٹیاں بہنیں کارپوریٹ میں کام کریں گی, کیونکہ لوگ پیپل ٹیک ویری اسٹرکٹ ایکشنز اگینسٹ آل دوز. سو ہیٹس آف ٹو آل دوز امپلائرس, کارپوریٹ پیپل who are taking care of girls, making it more convenient for them to work. Okay. Dressing matters in corporate? Absolutely. Absolutely. If you're not presentable, do you have any dress code in corporate or depends on the organization. Okay. Few organizations are okay with smart casuals. Okay. Few organizations are okay with suit. Okay. But میں اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اتنے 26 سال میں اتنے سوٹ اکٹھے کر لیے کہ اور یہ 21 سال پرانا سوٹ ہے. سو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ یہ بھی 21-22 سال پرانی گھڑی ہے, ماشاءاللہ فٹ ہے. اس سے یہ بھی ایک چیز جاتی ہے کہ 21 سال پرانا کوٹ پورا آ رہا ہے. دیکھیں آپ انویسٹمنٹ کپڑوں میں ایک بار بھی کر لیں اور ان کا خیال کریں. گھڑی بھی 20-22-23 سال پرانی گھڑی ہے. اوکے. تو اسی طرح کی یہ رنگ بھی تھی, وہ تھوڑی سی گھر پڑی ہوئی, لیکن یہ ابھی ڈیجیٹل رنگ ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اف یو بائی گڈ کلوتھس یو لائک ٹو ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف, تاکہ آپ ان کو اویل کرتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کلودنگ از آلسو اے وے ٹو کیپ یور سیلف فٹ, کہ یار میں نے یہ کسی کو دینا نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو فٹ کر کے رکھوں. تو آئی ڈو دیٹ. انگلش از نیسیسری ان کارپوریٹ؟ ڈپینڈس کہ اگر انگلش ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کی کمیونیکیشن انگریزی کے اندر ہے, اور اگر آپ کے جی میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں, فضان نوز اٹ. میں اپنی ویب سائٹ بنوا رہا تھا, فضان کو یہ قصہ نہیں پتا, پر میں نے ان کو کہا کہ میں ایک لڑکے سے ویب سائٹ بنانے لگا ہوں. ٹھیک ہے. تو
میں اس کو انگلش میں لکھ رہا ہوں تو وہ مجھے کہہ رہا ہے آپ نے کون سی ویب سائٹ بنوانی ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ آئی ہیو اے پروفائل اینڈ آل دیٹ اسٹف اینڈ دا بوائے از اگین سینڈنگ می میسیجز ان ویری رومن اردو میں کر رہا ہے. جب میں نے ویب سائٹ ہی انگریزی کی بنوانی ہے تو اگلا بندہ میں سے انگریزی میں کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتا تو وہ میرا پروفائل کیا بلڈ کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے فار ایگزامپل میں نے ٹرکش میں بنوانی ہے اور آپ انگریزی بولی جا رہے ہیں تو ٹرکش والا کہے گا کہ بھائی میں کیوں کرواؤں, مجھے تو ٹرکش میں چاہیے. سو اٹس ناٹ اباؤٹ ہائی پروفائل لو پروفائل, اٹس اباؤٹ دا میڈیم آف کمیونیکیشن. اف دا میڈیم آف کمیونیکیشن از انگلش اینڈ یو نیڈ ٹو پرزینٹ اے سرٹن امیج ٹو دا ورلڈ, انگلش از اے یونیورسل لینگویج. تو میرے خیال سے ہمیں انگلش سے شائے ہوئے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں انگلش بھی سیکھنی چاہیے, ہمیں فرینچ بھی سیکھنی چاہیے, ہمیں اسپینش بھی سیکھنی چاہیے اور ہمیں چائنیز بھی سیکھنی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں فرینچ مینس آپ کے پاس کینیڈا اور امریکہ کے کچھ ایریاز کھل جاتے ہیں, یورپ کے کچھ ایریاز بھی کھل جاتے ہیں. اسپین کا مطلب ہے ساؤتھ امریکہ پورا کھل جاتا ہے اور امریکہ کھل جاتا ہے آپ کے لیے. پھر اس کے بعد یورپ کی کچھ کنٹریز آپ کے لیے کھل جاتے ہیں اسپینش کے ساتھ. اور اس کے بعد کیا ہو گیا فرینچ, انگلش, اسپینش اینڈ چائنا. ایز یو کین سی واٹ از گوئنگ آن. سو مینڈرین ایٹ لیسٹ کسی کو بیسک آنے چاہیے. باقی پائتھون شائتھون جو سیکھیں لیکن دیٹ از آلسو اے لینگویج. سو 3-4 لینگویجز میں سے آپ کو کم از کم انگلش پلس ایک آدھ لینگویج آنی چاہیے. دس ول اونلی اوپن یور آپشنس ان لائف. سو اگر میں ضد لگا لوں کہ نہیں مجھے صرف اردو آنی چاہیے, مجھے صرف پنجابی آنی چاہیے, آئی ایم پراؤڈ آف مائی لینگویج. بینگ پراؤڈ آف یور لینگویج ڈز ناٹ مین دیٹ یو ڈونٹ لرن اینی تھنگ ایلس. آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں نا, آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو آپ کہیں جی مجھے تو پنجابی آتی ہے, میں نے تو کوڈنگ بھی پنجابی میں کرنی ہے, وہ کیا چل بھاگ یہاں سے. بالکل ٹھیک ہے. اے آئی بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کیا اے آئی آپ کو لگتا ہے کہ کارپوریٹ میں خاص طور پہ انسانوں کا ریپلیسمنٹ ہے, لوگوں کی جابس لے جائے گی؟ نہیں, لوگوں کی جاب کو انہینس کرے گی. دیکھیں کمپیوٹرز ور ناٹ دا ریپلیسمنٹ آف ہیومنس اینڈ اسمارٹ فونس ور ناٹ اینڈ ٹیبلیٹس ور ناٹ. یہ مائک لاؤڈ اسپیکر کی ریپلیسمنٹ تو ہو سکتی ہے لیکن انسانوں کی ریپلیسمنٹ تو نہیں ہو سکتی. So these are all gadgets and tools which are going to replace. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اے آئی کے ساتھ آپ نے کون کون سے اسکلس ہارن کرنے ہیں یا ایکوائر کرنے ہیں. جب وہ اسکلس آپ ایکوائر کریں گے تو یو ول یوز اے آئی ایز اے ٹول. میں آپ کو بڑی سی بیسک ایگزامپل دیتا ہوں. پرانے زمانے میں آئس کٹرس, آئس کٹنگ کہاں کرتے تھے؟ لیکس پہ جا کے برف کے بلاکس کاٹتے تھے اور شہروں میں لا کے بیچتے تھے. ایسے ہی پہاڑوں سے کاٹ کے لے کے آتے تھے. سیکنڈلی ایک سوئچ بورڈ ہوتا تھا, ٹیلی فون کا سوئچ بورڈ. بارش ہوتی تھی تو سارے باہر کھڑے ہوتے تھے, یار بیٹا یار میرا جوڑ دے, وہ دو کنیکشن جوڑتا تھا. ٹھیک ہے. ایک ہیومن کیلکولیٹر ہوتا تھا. اٹ وڈ ٹیک 1 week ٹو ڈو 1 simple کیلکولیشن. سب کنورٹ ہوتے کہ کیلکولیٹر, آئس کٹر فریج میں کنورٹ ہو گیا, اور وہ اینالاگ ڈیجیٹل اسمارٹ فونس. لوگوں کو نوکریاں زیادہ ملی ہیں کم ملی ہیں؟ زیادہ ملی ہیں. جابس کریٹ ہوئی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے. اب کوئلے کی کوئلہ اور گیس کے بعد مائکرو ویو, یہ تو انڈسٹری میں اور جابس نکل آئیں گے. سو میں تو سمجھتا ہوں کہ اے آئی از یور بگیسٹ اپرچونٹی. اف یو آر ناٹ اے رائٹر you can write. If you're not a design maker, you can design. If you're not a podcaster, you can do a podcast. Exactly. ٹھیک ہے. It does not mean you're replacing a professional podcaster, but it means that you can afford certain tools which you could not have afforded otherwise. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم اے آئی کو ایز اے کنوینئنٹ ٹول کے طور پہ لیں, اس سے بات کریں. It talks to you. Actually it talks to you. تو there are so many fields. آپ کو دیکھیں فار ایگزامپل for me creating a website or an app was a dream. Now مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ میں ایک ایسی ویب سائٹ پہ جا کے صرف اس کو prompts لکھوں گا, it will create an application for me, a website for me, a video for me, avatar بیٹھ کے میرا انٹرویو لے سکتا ہے. میں اے آئی جنریٹڈ وائس سے کچھ کام کروا سکتا ہوں جو کہ میں نہیں کر سک رہا تھا ادروائز. $19-20 دے کے آپ $1000 نہ خرچ کریں, آپ چھوٹا کام کروا سکتے ہیں. سو اٹ کین گیو یو اے کک اسٹارٹ. میں تو سمجھتا ہوں کہ اے آئی از یور بگیسٹ اپرچونٹی. اف یو ڈو ناٹ کنسیڈر اٹ ایز این اینیمی, یو کین میک اٹ یور فرینڈ, اور وہ آپ کے لیے زندگی کو بہتر کر سکتی ہے.
چلیے سر لاسٹ میں تھوڑا سا آپ کیونکہ ٹیک انڈسٹری میں موبائل فون سیمسنگ موبائل فونس کو ہیڈ کرتے ہیں پاکستان میں، بلکہ پاکستان اینڈ افغانستان، تو تھوڑا سا اس پہ بھی تھوڑا بات کریں، ٹیک انڈسٹری کے بارے میں تھوڑا بتا دیں، موبائل فونس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ کتنا مشکل ہے اس کو سیل کرنا، یا آج کل تو بہت ہی آسان ہے کہ ہر بندے کی ضرورت ہے، کمپٹیشن کتنا ہے، فیچرس کیا ہیں، کیا معاملات ہیں؟ دیکھیے کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اینڈ بیسٹ آف دا فونس آر کریٹنگ اسپیس فار دیم سیلز اور باقی ادرز آر کیچنگ اپ. سو رائٹ ناؤ وی لانچ دا موسٹ ایڈوانسڈ فون آف آرس ان دا ورلڈ اینڈ وی آر ویری ویری ہیپی. ہمیں اس کے بڑے زبردست قسم کے آرڈرز مل رہے ہیں. مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی لوگوں نے شاپس پہ جا کے کہا کہ جی مجھے چاہیے بکنگ کروا رہے ہیں، جا کے کروا رہے ہیں. تو ایڈوانس بکنگ کروا رہے ہیں وہ لوگ، جا کے ان کو کہہ رہے ہیں ہم پیسے دے دیتے ہیں، ہمیں اسٹاک دے دیں. اٹس اے ویری گڈ سائن. تو کیونکہ کوالٹی دے رہے ہیں تو بک رہا ہے. باقی لوگ بھی دے رہے ہوں گے، ان کا بھی بک رہا ہوگا، ایسے تو نہیں کہ ان کو نہیں بک رہا. وہ کمپٹیشن از ٹف. یہ ہم کہتے تھے ایف ایم سی جی، ایک زمانے میں ہم ایف ایم سی جی میں کام کیا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس، جس میں ہم فوڈ انڈسٹری میں کام کریں سب کچھ. لیکن ہمیں ایک چیز ریئلائز ہوا کہ جب میں یہاں پہ آیا تو ایف ایم سی جی اسکوائر ہے یا پینٹا اسکوائر ہے، آئی ڈونٹ نو، بٹ اٹ از ٹو کوئک، ٹو فاسٹ اینڈ یو نیڈ ٹو ٹیک اے لاٹ آف ڈیسیجنس اینڈ یو کین ناٹ بی ایروگینٹ کہ آج ہماری سیل ہو گئی. ہم جنرلی کہتے ہیں سیل مین از ایز گڈ ایز 30 days ان ریگولر انڈسٹری میں. یہاں پہ سیل مین از ایز گڈ ایز 12 hours. اگلے دن پتہ چلا تھا کتنے فون بکے ہیں. پروموشن کا لٹمس ٹیسٹ اگلے دن سے شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کو حوصلہ کرنا پڑتا ہے، یار پہلے دن رزلٹ نہیں آیا، دوسرے دن نہیں آیا، تیسرے دن آئے گا نہیں آئے گا. سو اٹ از سو کوئک، فاسٹ اینڈ لائٹننگ اسپیڈ سے آپ کو ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. لیٹ ڈیسیجن کا مطلب ہے کہ یو آر گون اینڈ دا کاسٹ آف دا انوینٹری از ٹو ہائی کہ آپ کو لیکوڈیشن میں اس کے جانا ہے، ایکس وائی زی چیزیں کرنی ہیں. سو سم ٹائمز دا پروڈکٹ از گریٹ بٹ دا کنزیومر ڈز ناٹ ہیو دا افورڈیبلٹی، یا پرائسنگ سرٹن پرائس پوائنٹ پہ نہیں بیٹھ رہی. تو گریٹ پروڈکٹ پرائس کو 5,000 ہیئر اینڈ دیئر چیز نہیں بکتی. تو آپ کو ڈیسیجنس لینے پڑتے ہیں، پروفیٹیبلٹی، اور ہم نہیں، سب لوگ ہی ایسے ہی کر رہے ہیں. سو بعض اوقات ہم جب وین وی میٹ ان سرٹن گیدرنگس تو کہتے ہیں یار تو نے بڑی بڑی کٹ لگا دی ہے میری. تو کبھی ہماری لگ جاتی کہ ہم لگا دیتے ہیں. لیکن ہمیں ایک فائدہ یہ ہے کہ وی ہیو اے سپیریئرلی پوزیشنڈ برانڈ وچ از کمپیٹنگ فرام لوئسٹ سیگمنٹ سے لے کے ٹاپ سیگمنٹ میں. تو ہمیں وہاں پہ ڈیپتھ اور بریتھ کے ساتھ کمپلیٹ پورٹ فولیو میں کافی فائدہ ہوتا ہے. سو جنرلی اسپیکنگ اٹ از ایزیئر بیکاز یو ورکنگ فار اے بگر برانڈ بٹ دا رسپانسبلٹی از اے لاٹ مور، جہاں پہ ہمیں ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرنا ہوتا ہے. اور اتنی سی مسٹیک کے بعد کمپلینس بھی آ جاتی ہیں، بٹ وی آر الحمد للہ مینیجنگ اٹ ویل. اور وی ڈیڈ 2024 ایکسیپشنلی ویل اینڈ وی گوئنگ فار ایون ایکسیپشنل ریزلٹس. Your targets? I can't say but we did very very well. ماشاءاللہ. اگر میری کوئی ویڈیو سیمسنگ کے ایونٹ کی دیکھ لیں تو ہمیں بتائیں گے کہ ہماری سیلیں ڈبل ہو گئی سو پرسز پریویس ایئر، اور اب ہم اس کو فردر آگے لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور who owns Samsung? Which country? کوریا. کورین کمپنی. اور پاکستان میں آپ جو اس چیز کا مجھے تھوڑا آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ جو آپ کے فونس بک رہے ہیں پاکستان میں، پاکستانی بائرس کی ایوریج بائنگ پاور کیا ہے؟ یہ کس رینج کا فون زیادہ خریدتے ہیں؟ دیکھیں ہم اس کو اے ایس پی بولتے ہیں، ایوریج سیل پرائس وغیرہ، لیکن وہ انڈسٹری کے ساتھ ایوریج ہوتی ہے، ڈز ناٹ ریپرزینٹ. بٹ 95% پیپل ایکچولی 70% آف دا بزنس از انڈر $200 سیگمنٹ. اوکے. پاکستان کا جتنا بھی موبائل اسمارٹ فون کا میں بزنس کر رہا ہوں، $200 کا مطلب ہے کہ آپ 60,000 50-60,000 کے فونس اینڈ بلو جو ہے نا، آپ کا میجورٹی آف دا فون وہیں سے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ $600 سے نیچے کی بات کرتے ہیں، 95% بزنس از کمنگ $600 اینڈ بلو. اوکے. اور $600 اینڈ ابو از ہارڈلی 5% آف دا ٹوٹل انڈسٹری. تو پاکستان از اے میس مارکیٹ. تو آپ کہیں 70% لوگ جو ہیں وہ 60,000 سے نیچے کا فون خریدتے ہیں. عمر بھائی، میں آپ کو دیکھتا ہوں اکثر کسی بھی ایونٹ پہ کہیں پہ بھی آپ پازیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، پازیٹیو بات کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی. پوئٹری سے بھی آپ کو کافی شغف ہے، آپ نے آف دی ریکارڈ ہمیں کچھ سنایا بھی. تو یہ بتائیں کہ کتابوں کا، پوئٹری کا شوق اب آ کے پیدا ہوا ہے یا شروع سے ہے؟ اور پازیٹیوٹی آپ کس طریقے سے پھیلا سکتے ہیں؟ کچھ ہمیں بتائیں بھی. کوئی پوئٹری آپ نے جو آفس میں سنائی تھی وہ بھی ذرا اگر آپ کے مائنڈ میں ہو تو. دیکھیں پازیٹیوٹی بڑی زبردست چیز ہے، اور پازیٹیوٹی ایکچولی ہیلپس یو مینیفیسٹ اے فیوچر جس کو آپ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے سوچا ہے کہ میں
اپنی بیٹی کی کانوکیشن پہ گیسٹ اسپیکر کے طور پہ آؤں. اس کے لیے کام کرنا شروع کروں گا. whether I achieve it or not, but I would have achieved something along the way کہ میں اپنے آپ کو بہتر کروں گا. تو میں پازیٹیو سوچ رہا ہوں. اس پازیٹیوٹی کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ شاید میں آؤں یا اس قابل ہوں یا نہ ہوں, لیکن میں اس کے قریب ضرور آ جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ I have given myself a fuel to grow in my current position. ایک تو یہ بات ہوگی. تو میں پازیٹیوٹی کی آپ کو یہ بات, جب آپ بڑا ایم کریں گے تو آپ پہنچیں گے نا. آپ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہاں سے فار ایگزامپل ایئرپورٹ تک جانا ہے اور آپ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جا سکتا ایئرپورٹ, نہیں جا سکتا, تو آپ نہیں جائیں گے بھائی. جب کہیں گے میں نے جانا ہے, نیت کریں گے اور پھر چلنا شروع کریں گے تو پھر ایئرپورٹ تک پہنچ بھی جائیں گے ٹائم پہ. نہیں تو آپ فلائٹ مس کر جائیں ایک دو بار, لیکن چلے جائیں گے. جو آپ نے بات کی چلیں گے تو کچھ چلیں گے تو ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پازیٹیو انٹینٹ ہونی چاہیے. آپ کی کیا انٹینٹ کا مطلب کیا, آپ کی مرضی ہونی چاہیے اچھی چیز کے لیے. سو دیکھیں گراؤنڈ ہے, گھاس اگتی ہے, اس کے اندر ویڈز جو ہوتے ہیں, جو جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں, وہ تو آٹومیٹکلی اگ جاتی ہیں. یہ نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں. آپ نے جب گراؤنڈ دیکھتے ہیں بڑا مینیکیورڈ زبردست گرین لش گرین گراؤنڈ ہے, وہ خود بخود تھوڑی ہوتا ہے. اس میں سے جڑی بوٹیاں کاٹنی پڑتی ہیں, آپ کو گراس کو لیول کرنا پڑتا ہے, آپ کو اس کو پانی دینا پڑتا ہے, آپ کو گرین رکھنے کے لیے محنت ہے. تو گرینری از دا پازیٹیو سائڈ. پازیٹیو سائڈ کے لیے آپ کی انٹینٹ اور ایکشن ریکوائرڈ ہوتا ہے. اور اگر آپ نے اس کا بیڑا گرک کرنا ہے تو جھاڑی جنگل مہینے 1.5 مہینے کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کا باغیچہ برباد ہو جائے گا. اس کا باغیچہ بھی نہیں کہیں گے آپ لوگ. تو دس از اے ڈفرنس بٹوین contrast between positivity and negativity. So I always talk about positivity. I am a result of all the positive results in the lowest of the economic situations. جب فائنینشیل میلٹ ڈاؤن تھا تب بھی آئی کیپٹ مائی چین اپ. میں فیلئرس کے درمیان بھی اگر میں وہیں پہ لیٹ جاتا, بیڈ پہ چادر ڈال کے لیٹ جاتا, جی یہ دنیا ہے ہی خراب, مجھے سب لوگ جو ہیں مکھن باز آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گیا, لوگ مجھے پسند نہیں کرتے کیونکہ میں اس وقت لمب سے نہیں پڑھا ہوا تھا, لیکن میں نے لمب سے بھی پڑھ لیا. میں نے کہا آپ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں, فرق بھی پڑا اس کا. تو کیا ہوا, آئی نیور گیو اپ آن مائی سیلف. مجھے جتنی بار لوگوں نے گرایا میں اس سے زیادہ بار اٹھاؤں. اسی لیے میں آگے چلا, اس لیے کہ میری پازیٹیو انٹینٹ تھی. بزنس میں بھی یہی ہوتا ہے, جتنی بار مار پڑتی ہے, سیل کے ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتے, ہم اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ویسے نہیں یار کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے, کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے. سو نیور گیو اپ اپروچ از ویری امپورٹنٹ ان لائف, تاکہ آپ کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز آپ اچیو کر سکیں. اچھا بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ارد گرد پھیلی ہوتی ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل آپ ابھی سوچیں کہ آپ نے فار ایگزامپل کہا کہ جی یہ گاڑی کی بات کر لیتے ہیں. آپ کے دماغ میں گاڑی ہے کہ آپ نے حول گاڑی لینی ہے, یا آپ نے کیا کی اسٹونک گاڑی خریدنی ہے. ویسے آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی, لیکن جس دن آپ ڈیسیجن لیں گے نا کہ ہمیں لینی ہے, ایگزیکٹلی آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی, آپ کو روڈ پہ نظر آنی چاہیے. اس کا مطلب ہے the cars were there on the road, you were not looking for it. اسی طرح اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, opportunities are there but you're not looking for them. When you start looking for the opportunities, وہ آپ کے سامنے سرفیس ہونا شروع ہو جائیں گی. یہی پازیٹیوٹی ہے, یہی اپرچونیٹی سیکنگ ہے. آپ نے زندگی میں اپرچونیٹی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے اپرچونیٹیز آنی شروع ہو جائیں گی. یہ تو ہو گیا ایک سوال. اور آپ بتائیں آپ کا دوسرا سوال. خاص طور پہ وہ جو آپ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ آپ کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, پریشان کریں گے, وہ ہون کیوں ہوئے گا, وہ کہتے ہیں جیسے نہیں کہتے آپ کو کہتے ہیں بچپن میں آپ کہتے ہیں وہ باہر نہ جاؤ ڈاگی آ جائے گا, وہ باہر سردی والا بابا ہے آپ کو پٹھان اٹھا کے لے جائے گا. بچپن میں ہمیں ماں باپ یہ ٹرائی کرتے تھے, تو کہتے ہیں وہ ڈاگی آ جائے گا. تو میں آپ کو صرف کہتا ہوں کہ ڈاگی نہیں آئے گا, آپ ڈاگی کو ہینڈل کرنا سیکھیں جو آپ کی انسیکیورٹیز ہیں. تو وہ فہمیدہ ریاض کی ایک ہے, وہ کہتے ہیں اگر فیض ہوتے تو وہ آپ کو یہ کہتے. اوکے, یہ فیض احمد فیض کو انہوں نے ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ دیا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے, کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے. اس راہ میں رازن مین ڈاکو, جی جی, اس راہ میں رازن ہیں اتنے, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کہیں گے ارے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے. واہ. تم جس لمحے میں زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے.
یہ وقت نہیں پھر آئے گا, تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا بات ہے عمر بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. لاسٹ پہ کوئی میسج پبلک کے لیے اور خاص طور پہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے, کوئی ایسی خاص نصیحت ان کے لیے؟ دیکھیں, وہی میں نے اب جیسے بولا کہ سم اپ اپنی ڈسکشن کرتے ہیں کہ اسٹے پازیٹیو, کبھی گیو اپ نہیں کرنا, امید نہیں چھوڑنی, اپنے آپ پہ کام کرنا ہے, لکیر نہیں پیٹنی, کسی کی سکسیس کو بٹرنگ کی نظر نہیں کرنی. دیکھیں دنیا میں کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے تو کسی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے. اگر اس وجہ سے کامیاب ہوتا ہے تو آپ وہ دیکھیے کہ اس نے محنت کر کے اوپر آیا ہوگا, اس کو لک فیور کی ہوگی, لک فیور ہونے کے بعد اس نے اپرچونٹی کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ریسپیکٹ اے پرسن ہو ان واٹ ایور پوزیشن دا پرسن از. آپ ان سے انسپریشن لیں, آپ ان سے سبق لیں, آپ ان سے لیسن لیں, اور انشاءاللہ گاڈ ولنگ یو وڈ ریچ اے پوائنٹ ویئر یو وڈ بی ایبل ٹو پٹ یور سیلف آن دا رائٹ پاتھ ٹورڈ سکسیس. دیکھیں سکسیس ایک جرنی ہے, سکسیس ڈیسٹینی نہیں ہے, یہ کوئی منزل نہیں ہے, یہ ڈائریکشن ہے. اور اپنے ڈریمز بڑے رکھیں, اپرچونیٹیز کو دیکھتے رہیں. اپرچونیٹیز آئیں گی لیکن وہ اسکل سیٹ کے بغیر نہیں آئیں گی, وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے بغیر نہیں آئیں گی, ہیومن اسکل سیٹ کے بغیر نہیں آئیں گی, وہ اے آئی کے اسکلس کے بغیر آج کل نہیں آئیں گی. سو وی آل نیڈ ٹو لرن, اسٹے پازیٹیو, بی فوکسڈ اینڈ سلیپ ایٹ نائٹ. ٹھیک ہے. اینڈ اف یو پرے وچ ایور ریلیجن یو آر فرام, پرے ہول ہارٹیڈلی, بیکاز دیر از اونلی ون آل مائٹی. ہم اسے اللہ کہتے ہیں, باقی آپ لوگ جس کو مرضی کہتے ہیں. یو نیڈ ٹو پرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بلیس کریں گے. اگر میرے جیسا بندہ کامیاب ہو سکتا ہے اس دنیا میں, اور میرے جیسا بندہ حافظ صاحب کی پوڈ کاسٹ میں آ سکتا ہے, یونیورسٹیز کے اندر آ سکتا ہے, گیسٹ اسپیکنگ کے لیے آ سکتا ہے, لوگ اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. I'll show you my photograph. I do not come from a very high class, not necessarily a middle class. I came from a middle class which was living more like a lower middle class. Okay. اس زمانے لائف اسٹائل کوئی نہیں ہوتے تھے خاص. لیکن اگر میں یہاں پہنچ سکتا ہوں کہ حافظ صاحب کی پوڈ کاسٹ میں, تو کوئی بھی پہنچ سکتا ہے, صرف محنت کرے اور اس سے بہت آگے جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور آپ کی نصیحت کے مطابق ٹائم بھی ہو رہا ہے, کیونکہ پوڈ کاسٹ ہم رات کو ریکارڈ کر رہے ہیں, 10 بجنے والے تو چل کے سوتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم.